معزز حاضرین محفل، اور اب وقت ہوا ہے ایک عظیم انسان اللہ کے دوست حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو دعوت دینے کا۔ عظیم انسان، عظیم ہستی، علم دولت، علم معرفت سے مالا مال، راہ سلوک کے مسافروں کے رہنما، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا حسین شاہکار، ان کی تعلیمات کی تراشا ہوا حسین اور انمول ہیرا، خلوص ان کا سرمایہ، انسانیت ان کی تعلیم، محبت ان کی پہچان، سکون ان کا پیغام، آسمانی رفتوں کی طرح اولو العزم، شبنم کی طرح دلگدار، تاروں کی چمک، پھولوں کی مہک، سورج کی طرح روشن، چاند کی طرح حسین، نسیم صبح کی طرح دلربا، اس عظیم انسان کی تسلیم و کوثر میں کھلی ہوئی زبان سے آپ کو ایک ایسا پیغام ملے گا جس پیغام کا ہر لفظ موتی کی طرح آپ کے دلوں کو منور، خلوص کے احساس سے آپ کے دلوں کو شاداب و مسرور، اور علم کی دولت سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ بقول ایک شاعر کے، ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کی در تک، ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کی در تک، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا ہے۔ مرشد تو اپنی ذات میں کائنات ہے، مرشد تو اپنی ذات میں کائنات ہے، ملتی نہیں مثال مثالوں کی شہر میں۔ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی۔ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ معزز حاضرین، گرامی قدر دوستوں اور بزرگوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اور سلسلہ عظیمیہ کے کارکنوں، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ سب میرے دوست ہیں۔ دوستوں، السلام علیکم۔ میں تقریباً 3 سال تک بیمار رہا۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ آپ سب خواتین و حضرات نے میری صحت کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ یہ آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ یہاں اسٹیج پر میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کی محبت بھری کیفیت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کی متعلقین کو، اور آپ کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ روشناس ہوں اور اس پر عمل کریں۔ جتنے بھی پیغمبر علیہ والسلام، جن کی تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے، دنیا میں تشریف لائے،
بلکہ یوں کہنا چاہیے اب آپ حضرات بالغ اور باشعور ہیں، دنیاؤں میں تشریف لائے، کروڑوں دنیاؤں میں، ایک دنیا نہیں ہے، کروڑوں دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا مشن ایک ہی رہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے، اللہ ہی هو الاول هو الاخر، اللہ ہی آخر ہے اور اللہ ہی ابتدا ہے، هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس لیے تخلیق فرمایا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا عرفان انہیں نصیب ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الحمدللہ سلسلہ عظیمیہ کے افراد، کارکنان اور سلسلے کے متعلقین معتقدین اس امر سے واقف ہو گئے ہیں کہ انسان کی اصل اس کا مادی جسم نہیں ہے، انسان کی اصل اس کی روح ہے، اور قرآن پاک میں اس بات کو تشریح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امره اذا اراد شيئا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ محترم حاضرین اور میرے عزیز بچوں، تقریباً 3 سال کے بعد میں اسٹیج پر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہت مختصر بات آپ کے ذہن نشین کرانا ضروری سمجھتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں اور دعا کریں کہ میں جو کچھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یا جن حقائق اور رموز سے آپ کو واقف کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اس کو اس طرح بیان کروں کہ آپ کا شعور اسے قبول فرمائے، اور میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح
میرے رب کے امر سے ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ کائنات تخلیق ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا فیکون، کائنات تخلیق ہو گئی۔ یہ جو آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی اصل روح ہے اور یہ مادی جسم روح کا لباس ہے۔ انسان کی اصل اس کی روح ہے اور مادی جسم اس کا لباس ہے۔ یہ مشاہدہ ہے اور رات دن کا تجربہ ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا، پیدا ہوا، اس نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوان ہوا، جوانی کے بعد بوڑھا ہوا اور بوڑھے کے ہونے کے بعد مر گیا۔ مر گیا کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے، مر گیا کا مطلب ہے امر ہو گیا، یعنی وہ زندہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں آدمی مر گیا، وہ امر ہو گیا۔ کیا چیز امر ہو گئی؟ کیا چیز امر ہو گئی؟ ایک آدمی ہے، اس کے اندر اس کی روح ہے، پیدائش کے وقت سے مرنے کے وقت تک وہ روح اس کو چلاتی ہے، کھلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، بھوک پیاس سردی گرمی کا احساس دلاتی ہے، اور جب وہ روح اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو آدمی نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ روتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ غصہ کرتا ہے، نہ رحم کرتا ہے، اس کا وجود موجود رہتا ہے۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب آدمی کے اوپر موت وارد ہو جاتی ہے تو جسم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، ایک وقت معینہ تک جسم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ہاتھ بھی موجود رہتے ہیں، پیر بھی موجود ہے، دماغ بھی موجود ہے، آنکھیں بھی موجود ہیں، کان بھی موجود ہے۔ اب کان موجود ہے لیکن وہ آدمی سنتا نہیں ہے، آنکھیں موجود ہیں لیکن وہ آدمی دیکھتا نہیں ہے، منہ موجود ہے لیکن وہ آدمی اظہار رنج و الفت کچھ نہیں کرتا۔ تو کیا ہوا، کیا چیز ہو گئی کہ انسان موجود ہے، اس کے ہاتھ بھی موجود ہے، اس کے کان بھی موجود ہے، اس کا دماغ بھی موجود ہے، اس کا دل، پھیپھڑے، گردے، پتے سب موجود ہے، لیکن اس جسم میں حرکت نہیں ہے۔ کیا چیز اس کے اندر سے نکل گئی؟ کیا چیز اس کے اندر سے نکل گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم
ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ سوال کرتے روح کیا ہے، یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل الروح، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے کا امر ہے یا میرے رب کے امر سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن اس کا جو علم ہے وہ قلیل دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ یہ سب روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، اور میں نے اس کا قلیل علم، تھوڑا سا علم دیا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ روح کا علم ہر اس انسان کو حاصل ہے جو اس علم کو سیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہر اس آدمی کے اندر جو انگریزی پڑھنا چاہے انگریزی سیکھ لیتا ہے، لیکن جب وہ انگریزی پڑھنا شروع نہیں کرتا تو اس علم سے ناواقف ہوتا ہے۔ ہر وہ آدمی جو عربی سیکھنا چاہے عربی سیکھ لیتا ہے، لیکن اگر سیکھنا نہ چاہے تو وہ نہیں سیکھتا۔ ہماری بدنصیبی تو یہ ہے کہ ہم نماز میں 10 سورتیں پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ لب، چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ان صورتوں کا ترجمہ ہمیں نہیں پتا۔ جب صورتوں کا ترجمہ ہی پتا نہیں تو اس کا فائدہ اور نقصان زیر بحث نہیں آتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ انگریزی بغیر ترجمے کے پڑھ لے اور انگریزی سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ کیوں بھائی، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اگر آپ قرآن شریف بغیر ترجمے کے پڑھ سکتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، تو انگریزی آپ بغیر ترجمے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہے؟ آپ اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی علم ہو اگر ہمیں اس کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا تو کیا ہم اس علم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی زور سے بولو یار۔ پھر قرآن پاک کا علم جب آپ نے حاصل نہیں کیا اور ترجمہ یاد نہیں کیا تو اس سے آپ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ ایک سوال ہے، کوئی آدمی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے اتنے بڑے مجمع میں؟ ہم جو نماز میں قرآن کریم کی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اگر ہمیں اس کا ترجمہ یاد نہیں تو ہمیں اس کا جو فائدہ ہے، کیا وہ فائدہ ہمیں پوری طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جی نہیں بھائی، سارے بولو نا۔ تو جب نہیں فائدہ ہو سکتا، اب ہماری یہ ذمہ داری ہو گئی کہ قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں نماز کے لیے، اور پوری نماز کا ترجمہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ اب تک تو ہمیں پتہ نہیں تھا، مائیں نسلوں سے یہ چل رہا ہے کہ قرآن پڑھ لو بس، لیکن اب تو ہمیں پتہ چلی ہے نا کہ ہم اگر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے
تو قرآن پاک کا فائدہ ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے ہم اس سے محروم رہیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی ہمیں یاد ہیں، ان صورتوں کا ہمیں ترجمہ یاد کرنا چاہیے. دیکھیے کسی چیز کو حفظ کرنا مشکل ہے، تو وہ مشکل کام تو پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے ہم اتنا کام تو کر دیا ہے آدھے سے زیادہ. اب آدھا کام ہمارے پاس یہ رہ گیا ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ یاد کریں اور نماز پوری جو ہے اس کا ترجمہ یاد کریں، اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. بات روح کی اور جسم کی ہو رہی تھی. آپ یہ بتائیں کہ انسان کے اندر جب تک روح رہتی ہے اس کے اگر سوئی بھی چبھئی جائے تو وہ محسوس کرتا ہے، لیکن اگر روح نکل جائے اور اس کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے، کیا آدمی محسوس کرتا ہے؟ جی نہیں کرتا نا. اب ایک آدمی مر گیا، اب اس کو جب آپ نہانے کے لیے تختے پر بٹھاتے ہیں تو اس کے اندر تو کوئی اپنی قوت مدافعت ہوتی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ بتاؤ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے اندر روح نہیں ہے. مردہ سنتا ہے؟ کیوں نہیں سنتا؟ مردہ بولتا ہے؟ کیوں نہیں بولتا؟ مردہ کھانا کھاتا ہے؟ کیوں نہیں کھاتا؟ مردہ روتا ہے؟ جی کیوں؟ مردہ ہنستا ہے؟ کیوں؟ تو اصل جسم ہے یا روح ہے؟ جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے آپ کے اندر قوت مدافعت بھی ہے، آپ کے اندر تکلیف راحت کے اظہار بھی ہے. لیکن جب روح نکل گئی تو اب آپ اس مردے جسم کو جلا دیجئے، جیسے ہندو جلاتے ہیں، کوئی قوت مدافعت نہیں ہوتی. اس جسم کو آپ مٹی میں دبا دیجئے، قبر میں دبا دیجئے، اس طرح سے کوئی مدافعت نہیں ہوتی. لیکن وہی جسم اگر اس کے اندر روح موجود ہے، اس کے پیر میں آپ سوئی چبھائے، کیا ہوگا؟ جی تکلیف ہوگی، وہ آپ کو ناراض ہوگا آپ سے، یہ کیا بدتمیزی ہے، سوئی کیوں چبھا رہے ہو؟ اور ایک مردہ آدمی کو پوسٹ مارٹم آپ کرے تو اس کے اندر سے کوئی قوت مدافعت کیوں نہیں ہوتی؟ تو کیا ہوا؟ اصل کیا چیز ہوئی بھائی؟ اصل روح ہوئی. پھر جسم کیا چیز ہے؟ اگر روح اصل ہے تو جسم کیا ہے؟ اس کا ایک لباس ہے. جیسے آپ نے قمیص کرتا پہن لیا، کوئی صاحب یہاں آ جائیں میرے پاس، نیاز بھائی آپ آ جائیں، ادھر کھڑے ہو جائیں، منہ کر ادھر منہ کھڑے ہو جائیں. میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ ہاتھ نہ ہلائیں، آپ کی آستین ہلے. کوشش کر رہے. اچھا، اب آستین ہل رہی ہے، ہاتھ ہلائیں، ہاتھ ہلائیں، آستین بھی ہلی. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہاتھ تو ہلے آستین نہ ہلے، پھر تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لباس ہے آپ کا یہ جسم کے اوپر ہے. تو اب ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ لباس جو ہے یہ جسم ہے. فرض کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ یہ جو کرتا ہے یہ لباس ہے اور جسم جو ہے وہ اصل ہے. تو اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل ہلے آستین نہ ہلے. کیوں بھائی؟ اصل ہاتھ ہلے آستین نہ ہلے. کیوں؟ اصل جسم ہے. اب اسی طرح پورے جسم کو آپ ایک لباس فرض کر لیں. لباس کب ہلے گا بھائی؟ جی جب جسم کے اندر روح ہوگی جب ہی ہلے گا نا. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، جسم ہلے لیکن روح کی کوئی حرکت نہ ہو. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نہیں ہلے گا نا. جیسے قمیص نہیں ہل رہی ہے. آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ شلوار پہنی ہوئی ہے یہ آگے کو چلے، آگے پیچھے ہو، لیکن ٹانگ نہیں ہلے. کیا ہوگا؟ نہیں ہلے گی نا. لیکن جب تک ٹانگ کے اوپر شلوار ہے، ٹانگ کے تابع ہو کر یہ شلوار ہلتی ہے. اسی طرح جب تک اس جسم کو لباس بنا کر روح نے پہنا ہوا ہے، اس لباس میں حرکت ہے. اور جب روح اس جسم کو، اس لباس کو، اس شلوار کو، اس کرتے کو، اس قمیص کو اتار دیتی ہے، حرکت ساقط ہو جاتی ہے. بس ٹھیک. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا جسمانی نظام، ہمارا جسمانی نظام انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. جب تک روح اس جسم کو، اس لباس کو حرکت دیتی ہے، یہ لباس حرکت کرتا رہتا ہے. اور جب روح اس جسم کے اندر سے نکل جاتی ہے تو کیا آدمی کیا بن جاتا ہے؟ آدمی کیا بن جاتا ہے؟ مردہ. ہاں اسی لیے آدمی مردہ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ چلتے کس طرح ہیں؟ کون سی چیز آپ کو چلا رہی ہے؟ آپ مرنے کے بعد کھانا نہیں کھاتے، یہ کھاتے ہیں. وہ تو حلق میں اگر پانی ڈالتے ہیں تو پانی ادھر سے بھی نکل جائے گا، ادھر سے بھی نکل جائے گا. کبھی تجربہ کیا آپ نے؟ مردے کا تجربہ کیا کرو گے؟ مرنے سے تو سب ڈرتے ہیں. ایک آدمی پانی پیتا ہے، گٹ گٹ کر کے پورا ایک گلاس پی جاتا ہے. اب اس کے اندر روح نہیں ہے تو اس کے منہ میں چمچے سے پانی ڈالیے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پانی باہر آ جائے گا. ایک آدمی کی نظر بہت تیز ہے لیکن وہ مر گیا، آنکھیں اس کی موجود ہیں، اور اس کے سامنے یوں کریں، دیکھے گا؟ خط پڑھ لے گا؟ اپنی بیگم کی صورت دیکھ لے گا خوبصورت؟ اسی صورت سے ایک آدمی مر گیا، اس کو آپ خوشبو سنگائیں، اس کی ناک کے سامنے بہترین خوشبو رکھیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جی کیا
ارے زور سے بولو، نہیں سمجھ میں تو آئے، نہیں سونگے گا نا. اور ایک آدمی مر گیا، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے؟ کیوں؟ تو جب آدمی چلا تو کون چلا؟ جب آدمی نے کھانا کھایا تو کھانا کس نے کھایا بھائی؟ پانی پیا تو پانی کس نے پیا؟ پھر آپ کیا ہیں؟ اسی طرح اب خیالات پر آ جائیے. جب تک آدمی زندہ رہتا ہے ہر وقت اس کے ذہن میں خیالات کا ہجوم رہتا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ذہن خیالات سے خالی ہو. اب آدمی مر گیا، اس کو کتنا خیال آتا ہے؟ جی نہیں آتا نا. یہ کون ہے؟ شاہ عالم ہے یہ؟ جان عالم. تو جو بھی آپ کی حرکات و سکنات ہیں وہ کب ہیں؟ جب آپ کے اندر روح موجود ہے. آپ کے بچے کب ہوتے ہیں؟ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کے اندر روح موجود ہو. اگر روح موجود نہیں ہوگی بچے نہیں ہوں گے. جب بچے ہی نہیں ہوں گے تو دنیا ہی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ اتنے سارے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ روح کے بغیر کوئی حرکت آدمی کر سکتا ہے تو اس حرکت کا نام لے. جی اچھا، اب جب سب کچھ آپ نے مان لیا تسلیم کر لیا، مطلب ایک مردہ آدمی کی کبھی شادی ہوتی دیکھی؟ کسی مردہ ماں کے پیٹ سے کسی بچے کو جنم ہوتا دیکھا؟ تو پھر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، کیا ہوئے، کیا ہیں آپ کا جسم کیا ہوا؟ وہ لباس، روح کا لباس. تو لباس میں اپنے کوئی زندگی نہیں ہوتی. اب میں اپنے سارے کپڑے اتار کے یہاں رکھ دوں، اس میں زندگی ہوگی؟ اسی طرح روح اپنا یہ جسم کا لباس اتار کے رکھ دے تو اس میں حرکت ہوگی؟ آپ کو بھوک کب لگتی ہے؟ بھوک کب لگتی ہے؟ جب آپ کے اندر روح موجود ہوتی ہے. آپ کو پیاس کب لگتی ہے؟ جب آپ کے اندر روح موجود ہوتی ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ پانی اس جسم نے پیا یا روح نے پیا؟ کھانا جسم نے کھایا یا روح نے کھایا؟ پھر آپ کیا ہوئے بھائی؟ آپ کہتے ہیں روح کا تو علم ہی نہیں حاصل ہوتا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے علاوہ آپ کچھ ہے ہی نہیں. اب آپ کو نظر آتا ہے آنکھوں سے روح نکل جائے، کیوں بھائی؟ میاں صاحب نظر آئے گا؟ کیوں نہیں نظر آئے گا؟ روح نہیں ہے. شادی کریں گے آپ؟ ماشاءاللہ مردوں کو شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے. کسی مردہ جسم نے شادی کی ہے؟ کیوں؟ ایک آدمی ہے مردہ ہے، بڑا امیر کبیر کروڑ پتی ارب پتی ہے. اب اس سے کہیں گے کہ بڑا امیر کبیر کروڑ پتی ہے، اس سے شادی کر لو. کوئی کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے اس کے اندر زندگی نہیں ہے، توانائی نہیں ہے. شادی کا جو مقصد ہے وہ اس سے پورا نہیں ہوتا، اس لیے وہ شادی نہیں کرتا. اب آپ سب لوگ میرے اس سوال کے جواب دیں کہ آپ فی الواقع کیا ہیں؟
کا جسم کیا ہے؟ آپ کا جسم کیا ہے جی؟ کس کا لباس؟ تو روح کا لباس آپ بنے پھر رہے ہیں اور لباس کو یہ پتہ نہیں کہ روح کیا ہے. بھئی آپ نے قمیض پہن لی، واسکٹ پہن لی، کوٹ پہن لیا، پتہ ہے نا کہ جسم کے اوپر ایک لباس ہے. تو جب آپ سب کچھ روح ہیں، روح کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ روح سے نہ واقف ہیں نہ روح کے علم سے واقف ہیں؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی جواب دے گا؟ مردہ آدمی سوتا ہے، جاگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے. کیوں نہیں کھاتا؟ کیوں نہیں چلتا پھرتا جی؟ روح نہیں. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کھانا کون کھاتا ہے؟ کھانا کون کھاتا ہے؟ روح کھانا کھاتی ہے، سیدھی بات. پانی کون پیتا ہے؟ روح پانی پیتی ہے. جامی صاحب بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں ایک نظر سے مسلسل. کیوں جامی صاحب؟ کون؟ جسم کی کیا حیثیت؟ ماشاءاللہ آپ دین ہے، جسم کی کیا حیثیت ہے آپ کے علم میں؟ تو یہ آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں جی؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کی اصل روح ہے تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو روح کا علم حاصل ہو، آپ جانتے ہو کہ روح کیا ہے اور روح کیا ہے، روح کا علم کیا ہے. اب آپ کا یہ کہنا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح کا علم حاصل، کہ روح کا علم نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے. یہ قرآن کے خلاف بات ہے. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر سے ہے. لیکن بات اب یہاں ختم نہیں ہو گئی. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ہم نے اس کا علم تھوڑا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ نامتناہی علم ہے. کسی بھی زاویے سے، کسی بھی پیمانے سے اللہ تعالیٰ کے علم کو ناپا نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا قلیل علم عطا فرمانا وہ ساری دنیا کے علوم سے زیادہ ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ہم نے تمہیں روح کا علم عطا فرمایا لیکن کم، قلیلا. سوال یہ کس کا قلیل؟ سمندر کا قلیل کتنا ہوگا؟ سمندر کا قلیل دریا سے کم تو نہیں ہوگا. اور دریا کا قلیل کتنا ہوگا؟ نہر کا. یعنی اب جتنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے اسی مناسبت سے تو اس قلیل کا کوئی اور تھوڑ نہیں ہے. آپ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ اتنا ہے. اب دو باتیں میں نے پیش کی آپ کے سامنے. ایک یہ کہ یہ جو جسم ہے آپ کا، یہ جو جسم ہے آپ کا،
ایک تو یہ بڑھتا گھٹتا ہے. ایک بچہ ہے، وہ بڑھ کے لڑکا ہو گیا، بچپن گھٹ گیا. وہ لڑکا بڑا ہوا، جوانی آ گئی، لڑکپن غائب ہو گیا. جوان آدمی بوڑھا ہوا، جوانی غائب ہو گئی، بڑھاپا نمایاں ہو گیا. اور جب بڑھاپا غائب ہوا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میرے عزیز کان کم سنتے ہیں. کیا ہوا؟ محتاج ہو گیا. کیا کہا؟ مر گیا، غائب ہو گیا. اب جب وہ غائب ہو گیا، اب آپ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو احسان ثواب کرتے ہیں، اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. جو چیز غائب ہو گئی آپ کس کو یاد کرتے ہیں؟ جو چیز غائب ہو گئی یا نیست نابود ہو گئی، آپ خواب میں کس کو دیکھتے ہیں؟ یاد آپ کو کون آتا ہے؟ کون یاد آتا ہے؟ جسم تو غائب ہو گیا. آپ نے جسم کو قبر میں اتار دیا. کیا ہوا جسم کا؟ کیا ہوا؟ کیوں بھائی؟ کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے، کتنے دن تک قبر میں جسم رہتا ہے؟ اس کا گوشت پوشت ٹھیک رہتا ہے؟ کتنے دن تک رہتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر تو کوئی ہوگا. کتنے دن تک جسم خراب نہیں ہوتا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یہاں؟ ہے کتنا؟ نہیں. ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ باہر گئے ہوئے. بس کچھ عرصے کے بعد اگر آپ قبر کو کھولیں تو وہاں جسم نہیں ہوتا. لیکن جسم وہاں نہیں ہوتا. آپ وہاں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. کس کو سلام کر رہے ہیں؟ جسم تو وہاں نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ جسم تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ہڈیاں ملتی ہیں وہاں. السلام علیکم یا اہل القبور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لے گئے، مدینہ سے مکے جاتے ہوئے، تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ بھائیو، مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے دیکھ لیا ہے. تمہارے مقدر میں جو کچھ اللہ نے کیا تھا، کیا تم نے بھی دیکھ لیا ہے؟ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردے کیا بولتے ہیں؟ کیا سنتے ہیں؟ سیدنا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور تم سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن تم نہیں سنتے کہ یہ سنتے ہیں، تم نہیں دیکھتے کہ یہ دیکھتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات، آپ سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ سیدنا حضور علیہ السلام کا ارشاد عالی مقام ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. اے وہ لوگ جو قبروں میں رہتے ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو. تو وہاں قبروں میں کون رہتا ہے؟ قبر کھود کے دیکھو، وہاں تو جسم تو خراب ہو جاتا ہے، آپ کو سب کو پتا ہے، مٹی ہو جاتی ہے. کون رہتا ہے قبر میں؟ ہے بھائی؟ آپ کیا
میرے خیال میں میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں یا سو رہے ہیں. کوئی بھی نہیں ہوتا قبر میں جی. پھر کس کو سلام کر رہے ہو بھائی؟ جب قبر میں کوئی نہیں ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور کا کیا مطلب ہے؟ کس کو سلام کر رہے ہو؟ بات سیدھی سی. اب آپ یہ بتائیں، کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں، یہ بتائیں، خواتین میں سے کھڑی ہو جائیں، کوئی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا ہیں، جسم ہے یا روح ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں، کیا ہے آپ؟ نظر آتی ہے روح؟ روح کو کبھی دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ جب آپ نے کبھی اپنی اصل سے واقف ہونے کی کوشش ہی نہیں کی تو اس میں روح بیچاری کا کیا قصور ہے؟ کبھی آپ نے انگریزی پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہیں کی تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی انگریزی نے میں سیکھنا چاہتا تھا، انگریزی نے میرا ساتھ نہیں دیا. میرے خیال ہے بات میں بہت مختصر کرتا ہوں. اب میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جسم، مادی جسم اصل نہیں ہے، یہ روح کا لباس ہے. جس طرح کوٹ پتلون اصل نہیں ہے، آپ کے جسم کا لباس ہے. آپ ایک ایسا لباس بنائیں کہ انگلی میں انگلی آ جائے، جیسے دستانے ہوتے ہیں، ناک میں ناک آ جائے، آنکھ میں آنکھ آ جائے، کان میں کان آ جائے، سر میں سر آ جائے، گردن میں گردن آ جائے، پیٹ میں پیٹ آ جائے. ایسا جسم بن سکتا ہے نہیں؟ بن سکتا ہے جی؟ اب تو ایسے گم سم بیٹھے ہوئے جیسے پتہ نہیں میں کوئی الف لیلا کوئی دوسری سنا رہا ہوں. بن سکتا ہے. بن سکتا ہے نا. تو اب جب آپ ہاتھ ہلائیں گے تو آپ کی انگلیاں بھی ہلیں گی، جو بنی ہوئی ہیں دستانے. آپ سر ہلائیں گے، سر بھی ہلے، وہ سر ہلے گا، وہ لباس ہلے گا، لباس ہلے گا نا. اور جب آپ چلیں گے تب آپ کا لباس ہلے گا. تو اسی طرح جب روح حرکت کرتی ہے مادی جسم ہلتا ہے. اب روح جب اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے، مادی جسم کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مردہ. کرتا پاجامہ جو آپ نے اتار کے پھینک دیا. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جب ابھی تک تو ہمیں قانون معلوم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مادی جسم تو ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. جب تک روح اس جسم کو سنبھالے رہتی ہے جسم موجود ہے، اور جب روح اس جسم کو کیا کرتی ہے؟ اتار دیتی ہے، جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اب جتنے لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہیں وہ سب ہاتھ اٹھا دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو پھر ساری پڑھے لکھے قابل ہو گئے ماشاء اللہ. اچھا، اب بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی. یہ تو آ گئی نا کہ یہ جو گوشت پوش کا جسم ہے یہ روح کا لباس ہے. اور جب جس کا لباس ہے یعنی روح کا لباس ہے تو اس گوشت پوش کو اتار دیتی ہے تو اس کی حرکت کوئی نہیں ہوتی. یہ بات تو سمجھ گئی نا؟ تو آپ کا اصل آپ کا جسم ہے یا اصل لباس ہے یا اصل روح ہے؟ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا بھائی؟ کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اب اس بات سے واقف ہو گئے یہ کہ جس کو ہماری اصل نہیں ہے، ہماری اصل روح ہے.
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہے پیغمبر علیہ السلام، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے. اب اگر امر کی تشریح ہے تو بہت دیر ہو جائے گی. روح میرے رب کے امر سے ہے، اور جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ تھوڑا علم دیا گیا ہے. تھوڑا علم کس کا؟ تھوڑا علم کس کا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں. کتنے ارب قلم بن جائیں گے بھائی؟ لاتعداد بنیں گے. اور جتنے سمندر ہیں سب روشنائی بن جائیں، اور اللہ کی باتیں لکھی جائیں. یہ ختم ہو جائے گی. روشنائی، سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی. درختوں سے جو درخت میں کتنے قلم بنیں گے؟ کیوں جی؟ لاکھوں بنے گے ایک درخت میں. اور درخت کتنے اربوں ہیں. ٹھیک ہے. ایک لکھنے میں روشنائی ایک ڈراپ سے اچھا خاصا لکھا جاتا ہے. ایک سمندر میں کتنے ڈراپ ہوں گے؟ تو سمندر سوکھ جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. پورے درخت جو اس سرزمین پر موجود ہیں ان کے قلم بنا لو، وہ سارے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اب اس اللہ کا جو علم ہے، اس اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کو تھوڑا علم عطا فرمایا گیا ہے. اس تھوڑے کی کوئی آپ تشریح نہیں کر سکتے. تو اب آپ کو اللہ کا علم بھی حاصل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ جسم جو ہے یہ خول ہے، یہ لباس ہے. اصل کیا ہے؟ روح ہے. اچھا اب یہ بتائیں اب ہمیں کرنا کیا؟ میں ختم کرتا ہوں. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے. تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا یہ اعجاز ہے. انہوں نے سیدنا حضور علیہ السلام کے حکم سے، ارشاد عالی سے روح کے پرت کھولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے انہوں نے روح کے پرت کھولے. اب یہ ہمارا کام ہے، ان کی اولاد کا. ایک باپ ہے وہ بہت امیر کبیر ہے، بہت سرمایہ ہے، اولاد کبھی اس سرمایہ کو دیکھتے ہی نہیں، کبھی اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتا. تو ایسی اولاد کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تو ہم سب تو نالائق ہی ہیں بھائی. حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس علم کو کھول دو. اور لوح قلم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی مقام سے حضور قلندر بابا اولیاء نے لکھی، اس میں سارے یہ فارمولے موجود ہیں. لیکن چونکہ ہم اس علم سے واقف ہی نہیں ہیں، ان فارمولوں سے کس طرح واقف ہوں گے بھائی؟ سلسلہ عظیمیہ کے جتنے بھی افراد ہیں اس میں خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. سلسلہ عظیمیہ کے جتنے متفقین ہیں، متوسلین ہیں،
ان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ روح کے علم کو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدنا حضور علیہ السلام کے ارشاد عالی کے مطابق حضور قلندر بابا اولیاء نے جو تعلیمات چھوڑی ہیں ان کو سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضور علیہ السلام کے وارث حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو سیکھ کر ان علوم کو دنیا میں اس طرح پھیلا دیا جائے کہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ انسان روح کا علم نہیں سیکھ سکتا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہماری اولاد سعید ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبت الفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا غمخوار اور مددگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام اعزاء کو، رشتہ داروں کو، اقربا کو، خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں دین دنیا کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں وہ علوم عطا فرمائے جو سیدنا حضور علیہ السلام کے وارث حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، آپ دور دراز سے تشریف لائے، میں اس کا بہت قدردان ہوں اور انشاءاللہ آپ کے لیے پہلے بھی دعا گو ہوں اور آئندہ بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی مجھ عاجز بندے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کروں اور اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو اس علم کو سیکھنے کی ہمت اور توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب حضرات تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ جب تشریف لے جائیں تو اپنے اعزاء سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے میرا سلام عرض کریں اور میرے لیے ان سب سے دعا کرائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں اور آخرت میں سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔